إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق الله العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات
اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور بے شمار لاتعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے اور چند ہی دنوں بعد رمضان المبارک کی گھڑیاں شروع ہو جانی ہیں۔ یقیناً رمضان المبارک ایک بہت بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے اور یہ خوش نصیب لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے کتنے ہی دوست، ہمارے کتنے ہی بھائی، ہمارے کتنے ہی ساتھی ایسے ہیں جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن اس بار وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس جا پہنچے ہیں تو حقیقت ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں دین اسلام کے جتنے انسان موتی سمیٹ سکتا ہے وہ سمیٹ لے، آخر کار اس کا ٹھکانہ اس زمین کے نیچے ہے۔ ہمارے کتنے پیارے، کتنے ہی قریب رہنے والے ساتھی آج وہ ہمیں نظر نہیں آتے اور دوبارہ کبھی نظر بھی نہیں آئیں گے۔ اگر اللہ رب العالمین جنتوں میں ملاقات کروا دے تو کروا دے۔ تو یہ رمضان المبارک کی گھڑیاں ایسی گھڑیاں ہیں، یہ اسے ہی نصیب ہوتی ہیں جسے اللہ چن لیتے ہیں، خوش نصیب لوگ۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو رمضان المبارک کی گھڑیاں پا لینے کے بعد بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ زیادہ بڑے بدبخت لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو بیچارے اس دنیا سے جا چکے، اب وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ ہے جو زندہ بھی ہے، طاقت بھی رکھتا ہے اور اس کی زندگی میں رمضان بھی آ رہا ہے، وہ پھر بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر آپ نے فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس طرح آمین کہا 3 مرتبہ، اس کی کیا وجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جب میں ممبر کی سیڑھی چڑھ رہا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے میرے پاس آ کر کہا ایسے شخص پہ اللہ کی لعنت ہو جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا نام سن کر آپ پہ درود نہ پڑے، ایسے شخص پہ اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس پر آمین کہا، اور جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تب جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا ایسے شخص پر بھی اللہ کی بھی لعنت ہو، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہو، جو اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ تو پا لے لیکن اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، ایسے شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو اور اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس پر آمین کہا۔ آمین مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بات کو قبول فرمائے،
اللہ واقعتاً ایسے شخص پہ اپنی لعنت کرے، اللہ واقعتاً فرشتے بھی، اللہ کے فرشتے بھی ایسے شخص پہ لعنت کریں کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پا لینے کے بعد بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم جو رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ایسے شخص پر بھی لعنت فرمائے اور اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہو جو شخص اپنے ماں باپ کو بزرگی کی حالت میں پائے، بڑھاپے کی حالت میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، ایسے شخص پر بھی اللہ کی بھی لعنت ہو اور اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کی اس بات پر آمین کہا۔ آمین کیا مطلب ہے؟ اللہ تو اس کی، جبرائیل کی اس دعا کو قبول کر کہ بڑھاپے میں ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو جو پالے اور ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنت حاصل نہ کر سکے اور ان کی خدمت نہ کرے، ایسا بدبخت ہو، ایسے شخص پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ فتویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جبرائیل علیہ السلام کا۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں جو پا بھی لیں پھر بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض تھے، اسی طرح تمہارے اوپر بھی یہ فرض کر دیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ روزے کا مقصد ہی یہی ہے۔ انسان 11 مہینے اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اسے پھر بھی موقع دیتے ہیں کہ تو اب بھی رب کی طرف آ جا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لے، اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین نے بہت راستے کھولے ہوئے ہیں انسان کے لیے۔ اگر جو انسان ہدایت کے راستے پر آنا چاہے اس کے لیے بڑے راستے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نشانیاں نظر نہیں آتی، جبکہ اگر دنیا کی مثال لو نا کہ دنیا میں ہم نے کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے، تو اللہ نے دین اتنا واضح کر دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے، جیسے ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کمرے سے باہر جانے کی چابی یہ ہے، اور وہ کوئی اور لوگ نہیں، انبیاء ہوں اور وہ 1,24,000 کے قریب ہوں، اور وہ سب کہیں کہ اگر تو نے اس کمرے سے باہر نکلنا ہے اور ایک جنت میں جانا ہے تو اس کی چابی یہ ہے۔ اور پھر صرف وہ پیغمبر ہی نہیں، اللہ اپنی کتاب بھی نازل فرما دے، وہاں آپ کو ایک کتاب ملے کمرے میں، آپ اسے پڑھیں تو آپ کو وہ کتاب بھی یہی بتائے کہ راستہ یہ ہے۔ اگر آپ غلط چابیاں ٹرائی کر چکے ہیں، غلط چابیوں سے ایکسپیرینس کر چکے ہیں، پھر بھی آپ کو بتایا جائے کہ اب بھی صحیح چابی موجود ہے، اب بھی صحیح چابی لگا کر نکل سکتے ہو، وگرنہ ایسا ہوگا کہ یہ کمرہ تمہیں تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، گمراہ کر دے گا۔ اتنے لوگ بتانے والے ہوں، ایک ایک کر کے بتانے والا آئے اس کمرے میں، آپ کو ایک ایک شخص بتانے والا آئے کہ اگر اس راستے پہ جاؤ گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، باہر آگ موجود ہے، اس راستے پہ جاؤ گے تو آپ کے لیے جنت ہے، باغات ہیں۔ ایک ایک پیغمبر آ کر بتلائے، اور پھر کتابیں بھی نازل ہوں اور ان کتابوں کا کوئی حرف بھی چینج نہ کر سکے، اور پھر سمجھانے والے علماء بھی موجود ہوں، مشائخ بھی موجود ہوں، ہر ایک چیز، صحیح بخاری بھی ہو، مسلم بھی ہو، نسائی بھی ہو، ابن ماجہ بھی ہو، سنن ابی داؤد بھی ہو،
ہر ایک حدیث کی کتاب بھی موجود، ہر چیز بول بول کر یہ کہے کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے، سیدھا راستہ یہ ہے، گناہوں سے بخشش کا راستہ یہ ہے، پھر بھی انسان بدبختی کی طرف جائے، تو ایسے ہی شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آمین، کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو لعنت کی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آمین۔ کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہو اور جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، شیاطین جکڑ لیے جائیں، قید کر لیے جائیں، اور رحمتیں اپنے عروج پر پہنچ جائیں، اللہ اپنی غفور الرحیمی لوگوں پر اتار دے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں، اس موقع پر بھی انسان یہ کہے کہ میرے یہ کام بھی باقی ہیں، یہ کام بھی باقی ہیں، یہ بھی باقی ہیں، یہ بھی باقی ہیں، لہٰذا ان سب سے فری ہو کر پھر میں اللہ کی طرف آؤں گا، پھر اللہ سے توبہ طائب ہوں گا، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے، ابھی تو بڑا ٹائم باقی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اسلاف رمضان المبارک سے 6 مہینے پہلے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ہم نے جس قدر ہو سکے اللہ کی عبادات کرنی ہے، نوافل کو ٹائم دینا ہے، قرآن مجید کو ٹائم دینا ہے، ان سب چیزوں کے اوپر، تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں رات کا قیام کرتا ہے اور لیلۃ القدر کی انتظار کر کے لیلۃ القدر میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب کتنے گناہ انسان، کسی کے 30 سال کے ہیں، کسی کے 40 سال کے ہیں، کسی کے 50 سال کے ہیں، لیکن اللہ تو غفور الرحیم ہے نا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے تو بڑے بڑے گناہ ہوئے۔ کئی بھائی ملتے ہیں، دوست، میں نے 40 سال گناہ کیے۔ پچھلے سال ایک شخص میرے پاس آیا، کہتا ہے قاری صاحب میری بخشش ہو جائے گی، میں 40 سال گناہوں میں لگا رہا ہوں، اب مجھے میری بخشش ہو جائے گی، اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اگر وہ 40 سال کے سب گناہ معاف کر دے، کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے اللہ کو، اللہ تو نے اس کے گناہ معاف کیوں کیے اور میرے کیوں نہیں کیے؟ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بے پرواہ ہے، وہ کسی کو جواب نہیں دیتا، اس کی مرضی ہے۔ جواب دینے والے تو ہم ہیں، ہمیں ہر بات کا جواب دینا ہے، یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ اللہ بے پرواہ ہے، وہ کسی کے 70 سال کی گناہ سارے بخش دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ پھر خود طریقہ بتلائے، وہ رب کی ذات۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس شخص نے بھی رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ بخشش ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، گناہوں کی معافی مانگو، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نکلا 99 بندوں کا قاتل، 99 بندے اس نے قتل کیے، اور وہ نکلا کہ میں اب اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ طائب ہوتا ہوں، اب اللہ مجھے معاف کر دے، اور پتہ کرتا ہوں کہ میری بخشش ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ وہ نکلتا ہے اور پہلے اس کو ایک ملتا ہے راہب، اس راہب سے جا کر پوچھتا ہے میں نے کیے ہیں 99 قتل،
اب مجھے یہ بتلاؤ اللہ مجھے معاف کر دے گا یا نہیں؟ وہ تو فوراً بھڑک اٹھا، اس نے کہا اللہ کے بندے 99 قتل کر کے آ گیا ہے، تیری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی، کسی صورت تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، تو نے 99 بندوں کو مار دیا، اب کیسی بخشش؟ اب وہ تو تھا قاتل، اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، چلو پھر 99 کیوں، 100واں تو ہو جائے، اس کو بھی اڑا دیا، 100 بندے قتل کر دیں۔ بھائی میری بخشش ہی نہیں ہے جب، تو پھر میں کیوں رکوں، جانے دو اس کو بھی، 100 بندے مار دیے۔ اب پھر آگے چلا، ایک اللہ والے سے ملا، اس سے پوچھا کہ بھائی پہلے تو تھے 99 اب ہو گئے ہیں 100 بندے میں قتل کر چکا ہوں، یہ مجھے بتلاؤ کہ اللہ میری بخشش فرما دے گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا کہ آگے جاؤ گے تو ایک بستی ہے اللہ والوں کی، جہاں اللہ والے لوگ رہتے ہیں، دین پہ عمل کرنے والے، وہ تمہیں صحیح بات بتلائیں گے اور وہ تمہیں طریقہ بتلائیں گے کہ اللہ تمہیں کیسے بخشے گا، ان سے جا کے پوچھو، انشاءاللہ اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اب نیت صاف تھی نا، توبہ کا ارادہ پکا تھا کہ اب تو اللہ سے بخشش طلب کرنی ہی کرنی ہے، نکل جاتا ہے، آگے چلتا ہے۔ اب وہ آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں ہی موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے وہ شخص۔ اب ادھر سے جنت کے فرشتے اسے لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ توبہ کا ارادہ کر چکا ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے جہنم کے فرشتے اسے لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ اس نے 100 بندے قتل کیے۔ اب وہ آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اب تو وہ توبہ تائب ہونے والا تھا، توبہ کے قریب جا رہا تھا، لہٰذا اب تو ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ ادھر جہنم والے کہتے ہیں توبہ تائب ہونے والا تھا، توبہ کرنے والا تھا، لیکن راستے میں چلا گیا، مر گیا، توبہ تو نہیں کی تھی نا، لہٰذا یہ جہنم میں ہی جائے گا۔ دونوں آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کو پیغام آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ تم جھگڑا نہ کرو، ایسا کرو تم زمین کی پیمائش کر لو، زمین کی پیمائش کر لو۔ اچھا پھر زمین کی پیمائش کیا کرنی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ جس بستی میں یہ جا رہا تھا اللہ والوں کی، اس بستی کے یہ قریب تھا، زیادہ قریب پہنچ چکا تھا، یا اس سے دور تھا، یعنی اپنی جو پچھلی زندگی ہے اس کے زیادہ قریب تھا یا اس بستی کے زیادہ قریب تھا۔ جس شخص نے اسے کہا تھا کہ اس بستی میں جاؤ، وہاں اللہ سے بخشش طلب کرو اور وہ تمہیں لوگ بتلائیں گے کہ کیسے توبہ کرنی ہے، اس شخص سے لے کر اس بستی تک، اب یہ دیکھو یہ بستی کے زیادہ قریب پہنچ گیا تھا یا بستی سے دور تھا؟ اگر یہ زیادہ قریب پہنچ گیا تھا تو جنت والے لے جائیں، اور اگر یہ اس بستی سے بھی دور تھا تو جہنم والے لے جائیں۔ اب حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو سکیڑ دیا، اس بستی کو اس شخص کے قریب کر دیا۔ اللہ کی رحمت دیکھیں آپ، کس قدر غفور الرحیم وہ ذات۔ اللہ نے زمین کو سکیڑ کر اس بستی کو اس شخص کے نزدیک کر دیا کہ جب فرشتے پیمائش کریں تو وہ دیکھ لیں کہ ہاں واقعتاً یہ شخص بستی کے قریب پہنچ چکا تھا، اور کسی فرشتے کی یہ مجال بھی نہ ہو کہ وہ کہے اے اللہ تو نے اس شخص کو کیوں بخش دیا۔ فرشتوں کو بھی اللہ نے فرشتوں کے لیے خود ہی دلیل پیدا کر دی، فرشتوں کے لیے اللہ نے خود دلیل پیدا کر دی کہ دیکھو میں تو اصول سے بندے کو معاف کر رہا ہوں، تم زمین کی پیمائش کر کے دیکھو۔ زمین کی پیمائش کی، اللہ تو بے نیاز ہے، ہر چیز پہ اختیار رکھنے والا ہے، اس نے زمین کم کر دی۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا اللہ بے پرواہ ہے، اللہ جس کو چاہے اس کے جتنے گناہ چاہے جب چاہے بخش دے، لیکن شرط یہ ہے تقوی اختیار کرو، اللہ کی طرف آؤ، رجوع کرو، ہاتھ اٹھاؤ، معافی طلب کرو۔ اللہ بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اور پھر یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ تو بہت بڑا پیکیج ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے۔ اللہ سے یہ دعا بھی کریں اللہ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اللہ ہمیں یہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو روزے دار شخص ہوتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے والا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو روزے دار کے منہ کی بو بھی پسند ہے، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو روزے دار کے منہ کی بدبو پسند ہے۔ جو اس کے منہ سے بو آتی ہے سارا دن، صبح کھانے کے بعد پھر سارا دن جو بھوکا پیاسا رہتا ہے اور پھر منہ سے بو جو آنے لگتی ہے، اللہ اس بو کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر چیز کا بدلہ بتلا دیا کہ اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ خالصتاً میری رضا کے لیے ہے، اس لیے اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ اللہ نے نہیں بتلایا کہ روزے کا اجر کتنا ہے۔ آپ احادیث کی کتابیں بھی اٹھا کر پڑھیں گے، آپ کو یہ تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور عبادت کی، روزے رکھے، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بھی ملے گا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، شیاطین کو جکڑ لیا جائے گا، یہ ساری باتیں ملیں گی۔ لیکن روزے کا اجر و ثواب کس قدر ہے یہ اللہ نے نہیں بتلایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اور پھر اس کی تھوڑی تشریح اور ایک اور حدیث کرتی ہے، جس حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں رکھی ہیں، روزے دار کے لیے 2 خوشی رکھی ہیں۔ ایک خوشی تو وہ ہے جو اسے افطاری کے وقت ہوتی ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور افطار کے وقت جب وہ افطاری کرتا ہے تب اسے خوشی ملتی ہے۔ اور دوسری خوشی وہ ہے جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ اس وقت اسے خوش کرے گا۔ اب وہ خوشی کیا ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور پھر اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اور سارے اعمال جو ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ریاکاری ہے، کہیں نہ کہیں دکھلاوا آ جاتا ہے۔ روزہ جو ہے یہ واقعتاً خالصتاً بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، کچھ کسی کو نہیں پتہ یہ چھپ چھپ کر کھا پی بھی رہا ہے یا نہیں کھا پی رہا، اس نے واقعتاً یہ بھوکا پیاسا ہے یا نہیں ہے، اور اس کا اخلاص کتنا ہے، اندر تقوی کتنا ہے، کتنی پرہیزگاری کے ساتھ اس نے روزہ رکھا ہے، اللہ کی عبادت کتنی کر رہا ہے، یہ سارا معاملہ اس کا ڈائریکٹ رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو روزے کا وہ اجر ملے گا جس حساب سے اس نے اپنا روزہ پورا کیا ہوگا۔ انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں بھی کہیں نہ کہیں اس کو یہ خیال آ جاتا ہے فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، لہٰذا نماز لمبی کر دی، ریاکاری، دکھلاوا، یا کسی کے ڈر سے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، ماں باپ کے ڈر سے یا بھائیوں کے ڈر سے یا رشتہ داروں کے کسی کے خوف سے یہ نماز ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، جو مالدار ہے وہ یہ دیکھ کے اس میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے کہ وہ دیکھے کہ سب لوگوں کو پتہ ہے میرے پاس مال ہے، اگر میں زکوٰۃ نہ نکالوں تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اتنا مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دے رہا۔ حج کا معاملہ اسی طرح ہے کہ سب کے سامنے انسان حج کے لیے جاتا ہے اور جاتے ہوئے بھی پھول، آتے ہوئے بھی پھول، ایئرپورٹ پر پک کرنا، رشتہ داروں کا جانا، وہاں بھی ریاکاری کا معاملہ کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ روزہ ایک ایسا معاملہ ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ بندہ صبح کو سحری کھا بھی لیتا ہے لیکن کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ روزے دار ہے یا نہیں ہے۔
اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو روزہ ہے اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس کا اجر میں ہی اپنے بندے کو دوں گا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو 3-4 دن رہ گئے ہیں ہم اب رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیں، اپنے کاموں کو سمیٹ لیں، جس قدر ہو سکے اپنے آپ کو رمضان کے مہینے کے لیے تیار کریں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اگر ہم اس میں بھی اپنے آپ کو نہیں بدلتے تو پھر وہ کوئی مہینہ ایسا نہیں آنے والا اتنا بابرکت، اتنا خوشیوں والا اور اتنا برکتوں والا۔ اگر ہم اپنی روٹین رمضان میں بھی نہیں بدلتے تو پھر اور کوئی چانس باقی نہیں رہتا۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اس میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ کوشش کریں اپنی فرض نمازیں بھی پوری کریں اور اپنی سنت اور نوافل نمازوں کو بھی ابھی سے پریکٹس شروع کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے پھر لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں اب ہمیں نمازیں پوری پڑھنی ہیں، اب ہم نے نوافل بھی ادا کرنے ہیں، اب ہم نے یہ بھی کرنا ہے۔ وہ نیا نیا جوش چڑھتا ہے، 4-5 دن چلتا ہے اور پھر مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی سے اپنی تیاری کریں۔ اس لیے اسلاف کا یہ معمول تھا کہ وہ 6 مہینے پہلے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے۔ وہ تیاری کیا ہوتی تھی؟ وہ تیاری ہوتی تھی نفلی روزے۔ وہ نفلی روزے رکھتے تھے، اپنے جسم کو عادی بنا لیتے تھے بھوکا پیاسا رہنے کا۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ نفلی نمازیں، رات کا قیام، یہ ساری چیزیں کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے رہیں گے اور ہماری ایک عادت بھی بن جائے گی، اور جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم جس قدر رمضان المبارک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ اس میں ایک چھوٹا سا عمل اللہ اس کو بڑھاتا جاتا ہے اور پالتا رہتا ہے۔ پھر نماز میں کوشش کریں قرآن مجید کی صورتیں زیادہ پڑھیں۔ اب انسان یہ ان 3-4 دنوں میں ہی کوشش کرے کہ اپنی نمازوں کو لمبا کریں۔ جو بندہ 4-5 منٹ کی نماز پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ 10 منٹ کی کر دے، 12 منٹ کی کر دے، اس کے اندر مزید ٹھہراؤ لائے اپنے قیام میں، اپنے رکوع میں، اپنے سجدے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، خاص طور پہ جو نفلی نماز ہوتی ہے اس میں جماعت میں تو یہ ہے کہ امام نے ہر شخص کا خیال کرنا ہے، کون پیچھے بزرگ کھڑا ہے، بچے بھی ہیں، خواتین بھی اکثر ہوتی ہیں، تو وہ تو ہوتی ہے ایک نارمل نماز۔ لیکن نوافل نماز کے بارے میں یا جو عام نمازیں انسان پڑھتا ہے اس کے بارے میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے، جب قیام کرتے تو ہم سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرنا بھول گئے، رکوع میں جائیں گے ہی نہیں، اور جب رکوع کرتے تو میں سمجھتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب رکوع سے کھڑے ہی نہیں ہوں گے، اتنا لمبا رکوع کرتے۔ تو اپنے آپ کو لمبا قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدوں کی عادت ڈالیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اپنے سجدوں کو لمبا کریں، سجدوں میں اپنے رب سے دعائیں مانگنا سیکھیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے لمبے قیام کا کہ آپ نماز میں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، بڑی صورتوں کو یاد کریں۔ اور یہ کب پڑھنی ہے پھر بڑی صورتیں اگر اب بھی نہیں پڑھنی؟ نمازوں میں تو ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید ہم ویسے اٹھا کر نہیں پڑھتے، کوئی معمول، کوئی روٹین نہیں ہے۔ تو یہ سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ ساری صورتیں جو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ کون سا ایسا زندگی میں موقع آئے گا جب ہم نے یہ پڑھنی ہے؟ اگر اب بھی آ کر نہیں پڑھنی تو پھر کب وہ موقع آئے گا جب ہم ان صورتوں کو پڑھیں گے؟ تو یہ موقع ہے، ان صورتوں کو وقت دیں، اپنے قیام کو لمبا کریں، یہ ابھی سے عادت ڈال لیں۔ اور پھر مزید دعاؤں کو یاد کریں، رزق کی دعا، برکت کی دعا، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، ان دعاؤں کو ابھی سے یاد کرنا شروع کریں تاکہ آپ رمضان المبارک کے لیے اپنی ایک روٹین بنا لیں، ایک ماحول بنا لیں کہ میں نے اللہ سے صبح سحری کھانے کے بعد یہ دعائیں مانگنی ہیں۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعائیں کرتے تھے، وہ دعائیں پڑھنا شروع کریں، وہ یاد کرنا شروع کریں۔
شام کی دعائیں ہیں انہیں دیکھیں، ان کے اوپر نظر ثانی کریں۔ رزق میں برکت کی دعائیں کون سی ہیں؟ افطاری کے وقت اللہ رب العالمین روزے دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے، تو آپ کو دعائیں آتی بھی تو ہونا، اللہ سے مانگنا کیسے؟ اور جب تک اس ادا سے نہیں مانگو گے نا جس ادا سے اللہ چاہتا ہے، تب تک دعا کی بات نہیں بنے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب تک ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو نہیں پکارا نا جو اللہ نے عطا کیے تھے، تب تک اللہ نے نہیں بخشا، مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکالا۔ پھر یونس علیہ السلام نے ان الفاظ سے اللہ کو پکارا، اللہ نے الفاظ دیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کا معاملہ زمین پہ آ گئے، پھر اللہ فرماتا ہے میں نے آدم کو الفاظ دیے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود الفاظ عطا کیے اور ان الفاظ سے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ پھر آدم علیہ السلام کے لیے آگے راستے آسان ہوئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ رمضان المبارک کے شیڈول بنائیں، دعائیں یاد کریں، رزق میں برکت کی دعائیں اور صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں اور تقوی کی دعائیں، یہ ساری کی ساری دعائیں اپنے پورے دن کے لیے اذکار کو اپنے سامنے رکھیں کہ میں نے کون کون سے ذکر و اذکار کرنے ہیں۔ سب سے بہترین سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور درود شریف، ان چیزوں کا معمول بنائیں۔ باقی سارے کام ہوتے رہیں گے، واللہ کوئی نہیں مرے گا۔ وقت یہ بھی گزر جانا ہے، رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر جانا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا، پھر وہی کہ وہی شیڈول اور وہی دنیا وہی زندگی۔ تو یہ ایک موقع ہے، اس میں فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتلائی ہوئی دعائیں ہیں ان کی فہرست بنائیں۔ حصن المسلم ہے، پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں، ان میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی دعائیں تھیں، کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ یہی موقع ہوتے ہیں جس میں انسان اپنے لیے ترتیب بنا لیتا ہے۔ اب ہر چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے ہمیں، اور اگر انسان یہ ساری دعائیں پڑھے تو کیسے اس کے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، کیسے اسے کوئی چیز پریشان کر سکتی ہے۔ جوتا پہننے کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، واش روم میں داخل ہونے کی، واش روم سے نکلنے کی، ہر چیز کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ پھر ابھی سے اچھے کاموں کی عادت ڈالیں، اور جو قرآن کلاسز ہیں، ترجمے کی کلاس ہوتی ہے، تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، اس کے لیے وقت نکالیں کہ ہم نے اس کو بھی وقت دینا ہے تاکہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ بھی سن سکیں، اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا ہے۔ تو جب ہم یہ ترجمہ، تفسیر اور درس وغیرہ میں بیٹھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اللہ کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے۔ اور پھر ہے نفلی روزے، یہ تو ہمیں پہلے سے کام کرنے چاہیے تھے۔ رمضان المبارک آنے سے پہلے جو شخص نفلی روزے رکھتا رہتا ہے اس کے لیے پھر رمضان المبارک کے روزے رکھنا آسان ہو جاتے ہیں، وگرنہ کیا ہے لوگ 4-5 دن روزہ رکھتے ہیں اور پھر کمزور پڑ جاتے ہیں، اور پھر ان کے اندر وہ ہمت باقی نہیں رہتی، وہ طاقت، وہ عبادت کے لیے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ کم سوئیں، کم کھائیں اور کم باتیں کریں۔ یہ انسان کو تقوی کو چیز بہت آگے بڑھا دیتی ہے۔ جب بندہ کم کھاتا ہے، کم کھانے والا انسان ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت بھی اچھے سے کر سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی اچھے سے کر سکتا ہے، بیماری کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ تو ہمارے تو رمضان المبارک کے مہینے میں یہ سموسے، یہ پکوڑے اور یہ تلی ہوئی چیزیں اور یہ شربت، روح افزا اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ کوئی حرام نہیں ہے، چیزیں سب حلال ہیں، جائز ہے کھانا، لیکن ہم روزے کے اصل مقصد کو کیوں بھول گئے ہیں؟ روزے کے اصل مقصد کو کیوں نہیں پہنچتے؟ روزے کا اصل مقصد تھا تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اور وہ پرہیزگاری آنی تھی۔ روزہ اللہ نے رکھوایا کیوں تھا؟ کہ بندہ بھوکا رہے گا تو اس کے اندر کوئی پرہیزگاری آئے گی، یہ اللہ کی طرف جھکے گا، اس کی کوئی تیزی کم ہوگی، کوئی ٹھہراؤ اس کی زندگی میں پیدا ہوگا۔ اس وجہ سے یہ روزے کا مقصد تھا، لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے میں نے روزہ کس لیے رکھا فرض؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد یہ تھا۔
ہلکا پھلکا رہنا چاہیے انسان کو۔ تو اپنے کھانے پینے میں بھی خیال کریں، اپنا پرہیز کریں، اپنا پیٹ ہے، اپنا گلا ہے، اپنا معدہ ہے، تو اپنی حفاظت خود کریں تاکہ آپ اچھے سے اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ وہ کل کو اللہ کے سامنے ہم کیا یہ وجہ پیش کریں گے، اللہ تلی ہوئی چیزیں کھا لی تھی اس لیے ہمت نہیں تھی تیری عبادت کرنے کی، تو اللہ فرمائے گا فرشتوں سے اٹھا کے پھینکو اسے جہنم میں، یہ کون سی وجوہات لے کے آ گیا۔ تو اپنے ہاتھ میں ہے، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں انہیں کھائیں۔ رمضان مبارک میں کم کھائیں، کم کھانے کا فائدہ یہی ہے کہ پورا مہینہ انسان ایکٹیو رہتا ہے۔ اچھی چیز کھائیں، تھوڑی کھا لیں، اچھی کھا لیں۔ پھر ہے کم سوئیں۔ کم سونے سے انسان کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے توبہ استغفار کرنے کا اور اللہ کا نام لینے کا، ذکر کرنے کا، اور اپنی نمازوں پر، اپنی عبادتوں پر، ان چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ دیں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کرنی ہیں، نوافل ادا کرنے ہیں، اچھے کاموں کی شروعات کریں۔ پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الحمدللہ، اس کی تسبیح۔ غیبت کو بند کر دیں، کسی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے سے ہو اور اسے کوئی شخص گالی دے تو اسے چاہیے کہ وہ جواب میں یہ کہہ دے بس کہ میں روزے سے ہوں۔ اس نے کیا جواب دینا ہے؟ کہ میں روزے سے ہوں۔ کوئی شخص آپ سے بحث کرتا ہے، زیادہ باتیں کرتا ہے، تو اسے صرف آپ اتنا کہہ کے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اور اپنا اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو آپ اللہ کے دین کے کاموں میں لگ جائیں، اللہ کے دین میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام سیدھے کرتا چلا جائے گا۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے، قرآن کی آیت ہے کہ تم دین کا کام کرو، اللہ تمہارے کام سیدھے کر دے گا۔ تو انسان خود ہی اپنے کام سیدھے کرنے میں لگا رہتا ہے اور دین کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، پھر اس کے کام بھی سیدھے نہیں ہوتے۔ تو غیبت کو بند کریں۔ یہ کئی لوگ ہیں روزہ رکھنے کے بعد بس فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، پب جی گیم کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، روزے کا مقصد تو آپ نے فوت کر دیا۔ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں تھا، اللہ کی عبادت کرنی تھی، تقوی اختیار کرنا تھا، اللہ کے آگے توبہ طائب ہونا تھا، گڑ گڑانا تھا۔ روزے کا مقصد یہ تھا۔ روزے کا مقصد فلمیں، ڈرامے، گانے، یہ سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی، یہ چیزیں نہیں تھی، بلکہ دین کا کام تھا جو آپ نے کرنا تھا۔ پھر منفی سوچیں، ان سے آزاد ہو جائیں۔ جب منفی سوچ سے انسان آزاد ہوتا ہے پھر عبادت کی طرف صحیح سے وہ توجہ دے سکتا ہے۔ تو اپنی عبادتوں پہ فوکس رکھیں، یہ ہر چیز کے بارے میں غلط سوچنا بند کر دیں۔ اس نے آج یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، کسی کے بارے میں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہے جھوٹ سے بچیں اور برے رویے سے بچیں۔ جھوٹ بھی نہیں بولنا۔ تو جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور برا رویہ اختیار کرتا ہے، گالیوں کو اختیار کرتا ہے، ایسے شخص کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا اور اللہ کی باتوں میں نہیں لگا رہتا تو اللہ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اپنی زبان کی بھی حفاظت نہ کر سکے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ حیا کو اختیار کریں، جھوٹ سے بچیں، برے رویے سے بچیں، غصے سے بچیں۔ ایک صحابی آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ آپ سے سننے کے بعد مجھے دوبارہ وہ کسی سے نہ پوچھنا پڑے۔ کوئی ایسی نصیحت فرما دیں جو مجھے کامیابی کی طرف لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، لا تغضب، صرف اتنا سا جواب دیا۔ پھر وہ تھوڑا سا ٹھہرا، پھر اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کوئی اور مجھے ایسی نصیحت فرما دیں کہ مجھے دوبارہ کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ اس کا جو کمی ہے اس کی وہ یہی ہے کہ یہ غصہ کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنا صحیح جواب دیا لا تغضب، کہ غصہ نہ کر۔
پھر تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیں۔ اب شاید وہ کچھ اور جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لمبی چوڑی مجھے نصیحت فرمائیں گے، کوئی بڑی بات بتلائیں گے جو پھر میں لکھ لوں گا یا سنبھال کے رکھوں گا اور اس حساب سے زندگی گزاروں گا۔ پھر اس نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ لا تغضب، غصہ نہ کر، یعنی تیری زندگی کا حال یہی ہے کہ تو نارمل رہا کر، غصہ نہ کیا کر۔ تو غصے سے بچیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی انسان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے آتا ہے، اس کے ٹھہراؤ کے لیے آتا ہے۔ جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے نا، اس کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اس کی جو ایک تیزی ہوتی ہے وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے بھوکا پیاسا رہنے سے، اور وہ پھر یہی کہہ رہا ہوتا ہے اوروں سے بھی، یار پہلے ہی روزے سے ہوں، ابھی تو اور تنگ نہ کر۔ وہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ سختی کم ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو اللہ بھی انسان کی اس سختی کے اندر ٹھہراؤ لانا چاہتے ہیں۔ سال میں ایک مہینہ تو کم از کم اس کو اس چیز کی پریکٹس ہو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں اور صبر کا مظاہرہ کریں، اس چیز کو اپنے اندر پیدا کریں رمضان المبارک میں۔ پھر رمضان المبارک میں سخی بنیں، خرچ کرنے والے بنیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ دوبارہ پھر کہاں سے آئے گا، وہ عید کی شاپنگ بھی تو باقی ہے، یہ تیاریاں بھی تو کرنی ہے، یہ بھی تو کرنا ہے، یہ بھی تو کرنا ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نقل کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت رمضان المبارک کے مہینے میں اس قدر سخی ہو جاتے، اتنا سخی ہو جاتے کہ جیسے ایک تیز آندھی چلتی ہے، اس آندھی کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں غریبوں کا خیال کریں۔ ہمارے گھروں میں افطاری کے 5-5 6-6 ہزار کا سامان آ جاتا ہے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہمسایوں کے گھر میں میٹھے پانی کی بھی سہولت نہیں تھی۔ تو یہ روزے کا حق ادا ہم نے نہیں کیا، بلکہ آپ کوشش یہ کریں کہ جو آپ کے قریب غریب طبقہ ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں ایسے لوگ جن کے ساتھ ہم تعاون کریں۔ میرے بھائی، جو بل بھرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، جو گیس کا، بجلی کا، اور کون سے لوگ مستحق ہوں گے؟ یہی تو وہ لوگ ہیں جو مستحق ہیں، جن کی امداد کرنی چاہیے۔ اور نہیں جی یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ فلانے مسلک کا ہے، یہ فلانے گروہ کا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ چیزیں دیکھنی نہیں ہیں، مسلمان ہیں نا تو امداد کریں۔ ابھی کوئی ساتھ والے گھر میں، کسی بھی قریبی گھر میں اگر آگ لگ جائے اور وہ ہندوؤں کا گھر ہو، کم از کم انسان انسانیت کے ناطے جا کر بچائے گا نا کہ یار اور کچھ نہ سے انسان ہے۔ اس وقت کیوں بچاؤ گے؟ پھر کہو گے کہ جلنے دو یار، ٹھیک ہے بس۔ تو خود خدا نہ بنے، خود رب نہ بنے۔ یہ اللہ کے کام ہے، وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون کیا ہے، کون کتنا ہے۔ تو یہ عبادتوں کے اوپر فتوے اور خود فیصلے کہ اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا، اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا، اور رب نہ بنے، خدا نہ بنے۔ جو آپ کی استطاعت ہے خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ تو یہ چیزیں کرنے کی ہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے انسان کو چاہیے ان چیزوں کو اختیار کرے، اپنے اندر تقوی کو پیدا کرے، پرہیزگاری کو پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔